بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اخبارات کی کچھ خاص خبریں۔ جو خبر سب سے زیادہ آج اخبارات میں جسے کوریج ملی ہے، جو لیڈ بھی لگی ہوئی ہے، وہ وزیر اعظم کی کل کی ایکٹیویٹی۔ کل وزیر اعظم نے عوام کے ٹیلی فون کالز کے ذریعے سوالات کا جواب دیا۔ انہوں نے عوام کا شکوہ بھی سنا، ان سے اپنے دل کی باتیں بھی کی۔ ایک دو کال تو کل سے سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہیں اور وہ اخبارات میں بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ ایک تو خاتون کی ٹیلی فون کال تھی اسلام آباد سے، جس نے وزیر اعظم سے مہنگائی کا گلہ کرتے ہوئے، شکوہ کرتے ہوئے بالآخر یہ کہا کہ اگر ہمیں ریلیف نہیں دیا جا سکتا تو ہمیں گھبرانے کی اجازت ہی دے دی جائے۔ یہ کافی وائرل ہوئی، آج کے اخبار میں بھی یہ رپورٹ ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی اس ساری ایکٹیویٹی کو کنڈکٹ کر رہے تھے سینیٹر فیصل جاوید۔ انہوں نے یہاں پہ ایک طنزیہ جملہ بھی بولا، وہ بھی اخبارات میں نمایاں کور کیا گیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ فیصل جاوید نے کہا کہ اگر مریم یا بلاول بھی ٹیلی فون کریں تو وزیر اعظم ان کا فون بھی سنیں گے اور ان کی بات بھی سنیں گے۔ وزیر اعظم نے اپنی گفتگو میں اپنے سوالات کے جواب دیتے ہوئے یہ بات برملا کہی ہے کہ میں وزیر اعظم بننے کے بعد ہر روز دفتر جاتے ہوئے یہ سوچتا ہوں کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں۔ وزیر اعظم کا یہ اعلان جہاد کرپشن کے خلاف ہے اور ان لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے عوام کے حقوق سلب کیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم کا یہ شکوہ بھی سامنے آیا ہے اور وہ اخبارات میں لیڈ کے طور پہ چھپا ہے کہ میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، اگر عدلیہ ساتھ نہیں دے گی تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ میں اگر کرپشن کے خلاف لڑتا ہوں تو عدلیہ کی سپورٹ مجھے چاہیے۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ نواز شریف کو باہر جانے کے لیے جب اجازت دی گئی تو حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ شورٹی بانڈ دے کر جائیں، جس پر عدالت نے اسے شورٹی بانڈ کے بغیر ہی باہر جانے کی اجازت دے دی اور وہ باہر چلے گئے۔ یہ وزیر اعظم کا شکوہ سامنے آیا ہے کہ اعلان جہاد تو ہے لیکن عدلیہ کا ساتھ بھی چاہیے۔ دوسری بات جو وزیر اعظم کے حوالے سے آج کے اخبارات میں چھپی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں 50 سال میں کسی نے کشمیر کا مقدمہ ایسے نہیں لڑا جیسے میں لڑ رہا ہوں۔ اس بات پر بھی وزیر اعظم کو داد دی جانی چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حکمرانوں کا جینا مرنا ملک کے لیے ہو تو قومی کاز کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ کابینہ نے ایمرجنسی میں بھی بھارت سے تجارت کی مخالفت کی ہے۔ یہ وزیر اعظم کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ بات برملا کہی ہے کہ میں کشمیر کو کسی صورت بھی پس پشت نہیں ڈالوں گا۔ اس کے بعد اپوزیشن کی بات اگر کریں تو بلاول بھٹو کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی برسی تھی، 42ویں برسی تھی، اس پر وہاں پہ تقریب ہوئی ہے ان کے مزار پہ اور انہوں نے قبر پہ حاضری بھی دی اور گفتگو بھی کی۔ اس موقع پہ عمران خان کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے کہا کہ سلیکٹڈ کٹ پتلی حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے۔ بلاول بھٹو کا یہ بیان اپنے نانا کی برسی کے موقع پہ سامنے آیا ہے۔ کرونا کی صورتحال کی خبریں بھی اخبارات میں ہیں۔ 81 اموات 81 کیجوالٹیز رپورٹ ہوئی ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کو بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ سندھ میں مڈل سکول 21 اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا بیان آج کے اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا یہ موقف دیا ہے کہ ہم اس پہ حکومت کوئی ٹھوس فیصلہ کرنے جا رہی ہے، کل دوبارہ سے ریویو کیا جائے گا کہ تعلیمی ادارے کھولنے ہیں یا ابھی نہیں کھولنے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم خبر ہے اور بڑی افسوسناک خبر بھی ہے کہ سوابی میں کار پر فائرنگ ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جن کا نام ہے آفتاب آفریدی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی، بیٹی اور نواسی بھی جاں بحق ہوئی ہیں۔ نواسا تھا ان کا ساتھ، بیوی تھی، بیٹی تھی اور نواسا، وہ بھی ساتھ جاں بحق ہوئے ہیں۔ سوات میں تعینات تھے آفتاب آفریدی صاحب اور یہ پشاور سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ دریائے سندھ کے پل پر ملزموں نے گولیاں مار دیں، چاروں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اس جو دہشت گردی عدالت کے جج ہیں آفتاب آفریدی صاحب، وہ، ان کی بیوی اور ان کی بیٹی اور نواسا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے دوبارہ سے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے کہ عوامی حقوق کے حقیقی علمبردار ہم ہیں، ترقی کی راہ میں کسی کو حائل نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں پر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے، پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی تھیں، وہ دوبارہ سے ری نوٹیفائی کیا گیا ہے اسے۔ شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ بھی ہیں اور جنوبی پنجاب صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، معروف شخصیت ہیں، ان کا بیان آج کے اخبارات میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبے کی راہ میں آنے والوں سے میں ٹکرا جاؤں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے جنوبی پنجاب صوبے کی راہ میں کوئی رکاوٹ آئے، ہم ہر صورتوں سے صوبہ بنوائیں گے۔ ملک میں کرونا کی صورتحال کے پیش نظر علماء اور مشائخ سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ ایوان صدر میں آج اہم اجلاس ہو رہا ہے۔ کچھ شخصیات وفاقی سطح کی اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے سے شریک ہوں گی۔ خاص طور پہ رمضان المبارک کے حوالے سے اس میں کچھ فیصلے کیے جائیں گے کہ محراب و منبر کا کیا کردار ہوگا، یہاں پر کس طرح سے ان مساجد کی
ایکٹیویٹی جاری رہے گی۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے جی مریم نواز اپوزیشن رہنما، انہوں نے کہا ہے، ظاہر ہے مریم نواز کے باہر جانے کی خبریں کافی دنوں سے آ رہی تھیں، کل انہوں نے کیٹاگوریکلی اس بات کو کلیئر کیا ہے اور آج کے اخبارات میں اسے سپیس ملی ہے کہ کان کھول کر سن لیں، میں کہیں نہیں جا رہی، ووٹ چور وزیر اعظم سے درخواست کا سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ یہ بات مریم نواز نے کل کی ہے کہ میں کسی صورت بھی ملک سے باہر نہیں جاؤں گی۔ اگلی خبر ہے جی اس کے بعد شیخ رشید صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی پی ڈی ایم کو اور نواز لیگ کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا ہے کہ پی ڈی ایم ٹھس، وزیر اعظم نے مریم کو باہر بھیجنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس بات کو اس طرح سے لے رہے ہیں کہ حکومت نے انکار کیا ہے کہ مریم نواز باہر نہیں جائیں گی۔ ایک خاص اور اہم خبر ہے جی رمضان المبارک اور عید کے چاند کے حوالے سے ہمارے ملک میں جو اختلاف پایا جاتا تھا، اس مرتبہ حکومت کا یہ عزم ہے کہ وہ اختلاف نہیں ہوگا۔ جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں عبدالخبیر آزاد اور وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی طاہر محمود اشرفی، ان کی ملاقات آج کے اخبارات میں رپورٹ ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک اور عید کا چاند ایک ہی ہوگا۔ ایک اہم خبر ہے جی عالمی پروازوں کے لیے نئے ایس او پیز جاری کر دیے گئے ہیں، سفری پابندیوں میں توسیع کی گئی ہے، کیٹیگری سی ممالک میں اضافہ کر دیا گیا ہے، مسافروں کی پاکستان آمد پر مکمل پابندی برقرار رہے گی، سعودیہ سمیت کیٹیگری اے ممالک کے مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ لازم نہیں، برطانیہ سمیت کیٹیگری بی میں شامل ممالک سے آنے والوں کو منفی رپورٹ دینا ہوگی، جو برطانیہ سے آئیں گے انہیں اپنی رپورٹ نیگیٹو کی جمع کروانی ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے سینٹ میں شیری رحمان کو اپنا پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا ہے۔ جو مسلم لیگ نون کا وہاں پہ اختلاف چل رہا ہے سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ، اب اس کی مزید پرتیں کھلیں گی، مزید چیزیں سامنے آئیں گی۔ ایک خبر ہے جی، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو فواد چودھری کی خبر دے دوں، لاہور میں تھے کل، وہ انہوں نے کہا ہے کہ زرداری اور نواز کیسز پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ان کا بیان بھی وہی روایت کے مطابق ہے، جو حکومتی وزراء اپوزیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہی بیان ان کا بھی سامنے آیا ہے۔ سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ انگریزوں کے غلام ہم پر مسلط ہیں، بدبودار نظام کو بدلنا ہوگا۔ سراج الحق کافی دنوں سے نظام کے بدلنے کی خبریں دے رہے ہیں، ان کا بیان اسی طرح سے ملا جلا سامنے آتا ہے۔ سینٹ کا 11 قومی اسمبلی کا 23 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ آج سے اجلاس شروع ہو رہے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے۔ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے پھر ایک خبر ہے کہ دوبارہ سے قیمتیں بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ چودھری برادران کی آج خبر ہے جی بڑی زبردست، انہوں نے کہا ہے کہ کاف لیگ نے نظریہ پاکستان کو ہمیشہ مقدم سمجھا ہے۔ وہ اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے ان کا جو پریس ریلیز جاری ہوتا ہے وہ آج کے اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے اور چودھری شجاعت صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کو سب سے پرائرٹی دیتے ہیں۔ ایک اہم خبر لاہور کے حوالے سے یہ ہے کہ فاٹا، جو سابق فاٹا تھا، اب جو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، وہاں کے طلبہ یونیورسٹیز میں اپنے کوٹے کے لیے، اس کے حصول کے لیے لاہور میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیے ہوئے تھے، پھر وہ بھوک ہڑتال پہ چلے گئے۔ قبائلی طلبہ کے گورنر پنجاب سے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ 1000 اسکالرشپ دیں گے، رہنے اور ہر چیز کا خرچہ دیا جائے گا۔ یہ گورنر پنجاب نے ان سے وعدہ کیا ہے جو طلبہ فاٹا سے تعلق رکھنے والے لاہور میں دھرنا دیے ہوئے تھے۔ ماڈل بازاروں میں رمضان بازار لگانے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں، پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ اپنا تمام ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ اب ماڈل بازار جو ہیں پورے صوبے میں، انہیں رمضان بازاروں میں بدلا جائے گا اور وہاں پہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کافی اقدامات کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے ایک بڑی خبر دی ہے کہ چینی کمپنی پاکستان میں $24 کروڑ سے سٹیل مل لگانے جا رہی ہے۔ چائنا کی ایک کمپنی پاکستان میں سٹیل مل لگانے جا رہی ہے اور اس کی انویسٹمنٹ $24 کروڑ کی ہوگی۔ اور کراچی میں کل وفاقی وزیر اسد عمر اور چیئرمین سی پیک اتھارٹی آصم سلیم باجوہ، چینی کونسل جنرل اس میں شامل تھے اور یہ پہلی کھیپ جو سٹیل مل مشینری کی ہے وہ کل پہنچی ہے، اس پہ اب مزید ڈیولپمنٹ ہوگی۔ پی آئی اے بورڈ